ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال الله تعالى في مقام آخر قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے یا عید کا خطبہ ارشاد فرماتے یا نکاح کا خطبہ ارشاد فرماتے یا کسی فوجی کارروائی کے لیے اپنے جرنیلوں کو کارروائی کے لیے روانہ کرتے یا اسلام قبول کرنے کے لیے آنے والوں کا استقبال کر کے انہیں واعظ و نصیحت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ حاجہ میں یہ الفاظ بھی دہرایا کرتے تھے کہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے نبی پر درود و سلام پڑھا، اس کے بعد جو اصل بات ہے وہ یہ ہے
کہ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ قرآن مجید ہے۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کی ان الفاظ کی بار بار کی تکرار پر غور کریں تو معمولی سا سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی یہی فیصلہ کرے گا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ میری امت اس قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، اس کو سینے سے لگاؤ، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو اور پھر اس کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرو۔ آپ کے گھر میں، آپ کی مسجد میں، آپ کی کچہری میں، آپ کے تھانے میں، آپ کے وزیر اعظم ہاؤس میں، آپ کی صدر محل میں قرآن کی حکمرانی ہے۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے، اور یہ قرآن مجید ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی کی ضمانت ہے، بشرطے کہ ہم اس قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اور میں بھی، حکمران بھی، جرنیل بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، علماء بھی اور عوام بھی، یہ قرآن ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے کہ اللہ اس قرآن کی بدولت، اس قرآن کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو عظمت عطا فرماتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو پستی سے دوچار کر دیتا ہے۔ اور قرآن کی جن آیات کا میں نے انتخاب کیے آج کے خطبے میں، بحیثیت مسلمان دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ طٰہ حروف مقطعات، اس کا معنی اللہ ہی جانتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس قرآن کو تیرے اوپر اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں اتارا کہ بدبختی تیرا مقدر ٹھہرے، کہ تجھے کوئی تنگی پریشانی آئی دنیاوی یا اخروی۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ بسم اللہ سے لے کر کے والناس تک پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جیسے اللہ نے نازل فرمایا تھا ویسا ہی ابھی تک بغیر کسی تبدیلی، تحریف کی، زبر زیر کی، اوپر نیچے کرنے کی، ویسا ہی محفوظ ہے قرآن مجید کے اندر بھی اور لاکھوں حفاظ کی سینوں میں بھی۔ اگر یہ حقیقت ہے یہ حقیقت، تو پھر ہمیں اپنی امت اس وقت بدبختی کا شکار کیوں ہے؟ دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف کرنا۔ یا تو کوئی یہ جرأت کر کے اپنی دنیا اور آخرت برباد کرے کہ نعوذ باللہ یہ قرآن اس کا اہل ہی نہیں ہے، جو کچھ اس کے اندر کہا گیا ہے وہ کسی کی بات ہے، حقیقت نہیں ہے۔ وہ ایمان سے بھی جائے، دنیا بھی غارت ہو جائے، آخرت بھی غارت ہو جائے۔ ہم یہ جرأت نہیں کر سکتے۔ اگر یہ جرأت نہیں کر سکتے تو پھر لا محالہ یہ بات کہنی ہوگی، ماننی ہوگی کہ اصل غلطی، کمزوری ہمارے اندر ہے۔ میں اس قرآن کو صرف تلاوت کے لیے، گھر کی برکت کے لیے تو پڑھتا ہوں، صبح شام اس کو کچھ لوگ ہاتھ لگاتے جو پڑھ نہیں سکے، کچھ لوگ صبح سویرے سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتے ہیں، کچھ لوگ کچھ آیات لکھ کر کی تسلی کے لیے گلے میں لٹکا دیتے ہیں، کچھ آیات لکھ کر کی گھر کی زینت بنا لیتے ہیں،
لیکن جس مقصد کے لیے قرآن آیا تھا اس مقصد کی امت بحیثیت امت افراد نہیں، کچھ لوگ اب بھی ماشاءاللہ قرآن ہی کے ساتھ جی رہے ہیں اور قرآن ہی کے لیے جی رہے ہیں کہ قرآن کی حکمرانی کیسے ہو، یہی سر و شام ان کی فکر ہوتی ہے. لیکن بحیثیت امت اکثریت ذلت اور پستی کا شکار ہے. قرآن کو ان مقاصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں جن کے لیے قرآن آیا نہیں. بہرحال میں گزارش کروں گا اس موضوع پر کچھ معلومات پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کے بعد اس کے پیغام کو اپنے گھر سے لے کر کے صدر محل تک، وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کو ہم نے اتارا ہے. کتنی بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے کہ رب العالمین فرمائے اس کی اتارنے والے ہم خود ہیں. یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پادری سے، کسی استاد سے نہیں سیکھا. یہ رب العالمین نے ہی اس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر اتارا. پھر یہ رب العالمین کا کلام ہے، رب کی گفتگو ہے، رب کی باتیں ہیں، رب کی اوامر ہیں، رب کی نوائی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اس کی ضمانت اور سرٹیفکیٹ ہے. آگے فرمایا مبارک کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ انتہائی مبارک کتاب ہے. کس لیے اتاری ہے اللہ نے؟ لیدبروا آیاتہ، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت اس قرآن کی آیات میں غور و فکر کرے، اپنا مستقبل سنوارے، ماضی سے عبرت پکڑے، آخرت کی تیاری کرے، دنیا پر حکمرانی کا حق مسلمان کا ہے جس کے پاس قرآن ہے. پوری دنیا کو امن دے، سکون دے. یہ بے چینی، یہ دہشت گردی، یہ قتل و غارت، یہ انسانیت کی خاطر یہ مسائل حل ہو جائیں. لیدبروا آیاتہ، کہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. معذرت کے ساتھ قرآن کے اس ٹکڑے کو ہم نے بھلا دیا. ہم قرآن پڑھتے ضرور ہیں لیکن اس کے معانی میں غور و فکر کر کے اپنے لیے مستقبل بہتر بنائیں. امت کے لیے آخرت، دنیا، اس کے لیے بہت کم لوگ ہیں جو اس پر غور کرتے ہیں. لیدبروا آیاتہ، اور آگے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اس لیے اتارا اس قرآن کو کہ ایک تو غور و فکر کریں اور دوسرا اس سے عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں. یہ دنیا میں جہالت ہے، رب کی نافرمانی ہے، بغاوت ہے، سرکشی ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، سرکشی ہے. اللہ نے قرآن اتارا ہے اور ہم نے اس قرآن کو مانا. جو نہیں مانتے ان کو تو چھوڑ دیں. ہم نے جو مان لی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہم اس کی آیات پر غور کریں اور اس سے عقل، نصیحت، وعظ پکڑنے کی کوشش کریں اور پھر اپنا مستقبل چاہے دنیاوی ہے چاہے اخروی ہے اس کو سنوارنے کی کوشش کریں. اسی قرآن کے بارے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے قرآن ماننے والے، قرآن سیکھنے والے، قرآن سکھانے والے، ان کے بارے میں وہ بشارت دی کہ ہر بندے کی چاہت ہونی چاہیے کہ میں اس حدیث پر عمل کر کے نبی علیہ السلام کے مبارک الفاظ کی روشنی میں اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین انسان بن سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں سے سب سے بہترین انسان بشر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، جو خود سیکھ لیتا ہے، معانی پر غور کرتا ہے، اس سے مسائل اخذ کرتا ہے، اس سے اخلاق سیکھتا ہے، اس سے معیشت کے مسائل نکالتا ہے، معاشرت کے مسائل نکالتا ہے، عبادات معاملات سیکھتا ہے اور پھر وہی تعلیم دوسروں کو دیتا ہے۔ لیکن افسوس کہ اس پر عمل بہت کم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مسجدیں، مدرسے ویران ہیں اور دنیاوی تعلیم، کالج، یونیورسٹیاں، مارکیٹیں، کلب آباد ہیں، جن کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے سب سے بہترین انسان قرار دیا، اس طرف لوگ آتے ہی نہیں۔ تو پھر امت پسپائی کا شکار نہ ہو تو اور کیا ہوگا، جس کا ہم رونا اب ہوتے ہیں اور پھر دل برداشت ہو کر کے کچھ لوگ علماء کو مولوی نظام دے رہتے ہیں کہ تم لوگوں نے امت کو کیا دیا ہے۔ یہ ہم سب کی مجرمانہ غفلت ہے، میں بھی اس میں برابر کا شریک ہوں، آپ لوگ بھی اس میں، حکمران بھی آتے ہیں، جمیل بھی آتے ہیں، عدالت بھی آتی ہے، میڈیا بھی آتے ہیں، کہ جنہوں نے قرآن کو منہ موڑ کر کے بالکل چھوڑ دیا۔ پھر زندگی ہماری اب ایسی ہو گئی ہے کہ نہ گھر میں سکون ہے، نہ مسجد میں سکون ہے، حلال میں سکون نہیں ہے، حلال میں برکت نہیں ہے، اپنی عمر میں برکت نہیں ہے، اپنی اولاد میں برکت نہیں ہے، مولوی صاحب کی آواز و نصیحت میں کوئی برکت نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے اعراض کیا ہوا ہے، اور یہ اعراض جب کیا ہوا ہے، قرآن نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے بھی اس قرآن سے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا، جیسے کہ بحیثیت قوم آج کل ہم نے اس سے منہ موڑا ہوا ہے، الا من رحم اللہ، تو کیا سزا ملے گی دنیا میں؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ان کی دنیاوی زندگی کو ہم بالکل تنگ کر کے رکھ دیں گے، ہر چیز میں ہم اس وقت غلام بن گئے، زندگی کوئی شعبہ اٹھا لے وہاں قرآن کی حکمرانی نہیں ہے تو کوئی سی بھی پالیسی، کوئی سا بھی ضابطہ ڈھنگ سے ہم نے بنا سکے اور نہ چلا سکے، ان سے تنگ آ کر کے کہ زندگی کی صحیح طرح گاڑی چلتی نہیں ہے، ہم نے حرام راستے تلاش کر لیے، قرآن کو چھوڑ کر کے کہیں سود سے سہارا لے لیا، کہیں ہم نے ملاوٹ سے سہارا لے لیا، کہیں مولوی تعویذ سے سہارا لے لیا کہ آخر کمائی تو کرنی ہے۔ جب اللہ تبارک نے قرآن کے ساتھ بے وفائی کرنے کے نتیجے میں ہماری معیشت کو، معاشرت کو، دنیاوی زندگی، سیاست کو تنگ کر کے رکھ دیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، پھر سب نے دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے لیے حرام طریقوں کا انتخاب کر لیا۔ پھر نہ مولوی صاحب کی عزت رہی، تھا تو مولوی عالم دین، لیکن بن گیا تعویذ فروش، پیر صاحب بن گئے، انہوں نے اپنے نئے نئے طریقے نکال لیے آپ کو مجھے لوٹنے کے لیے، اور اس سکون کی تلاش میں پریشان لوگ وہاں جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کر کے عزت بھی لوٹواتے ہیں، ایمان بھی لوٹواتے ہیں اور دولت بھی لوٹواتے ہیں۔ یہ ساری سزا اس وجہ سے کہ اس قرآن کے ساتھ ہماری بے وفائی ہے، اس سے ہم نے بحیثیت قوم اعراض کیوں ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت میں اس کو نابینا کر کے اٹھا لیں گے۔
قال رب لم حشرتنی اعمى. وہ سوال کہ اللہ مجھے دنیا میں نبینا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصيرا، جبکہ میں تھا تو بالکل دیکھنے والا. اللہ جواب دے كذلك اتتك آیاتنا فنسيتها، میری نشانیاں آپ کے پاس آئی تھی تو تو نے انہیں بھلا دیا تھا. وكذلك اليوم تنسى، آج تجھے بھی میں اپنی رحمت سے محروم کر دوں گا، میں تیری طرف دھیان ہی نہیں دوں گا. جس جہنم کی وادی میں سڑتے ہیں سڑتے رہو، جلتے ہیں جلتے رہو، مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں سزاؤں سے جن میں ہم اس وقت پھنسی ہوئی دنیا کی سزا اور آخرت کی اللہ تعالیٰ معاف کرے انتظار کر رہی ہے، اللہ ان دونوں سزاؤں سے ہمیں اور پوری قوم کو نجات نصیب فرمائے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک پیاری حدیث میں جو ہمیں تعلیم دی ہے اور وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قرآن کے اندر یہ اہلیت ہے بشرطے کہ مسلمان اس کو سینے سے لگا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی تنگی پریشانی آ جائے تو 2 رکعت نفل نماز ادا کر لے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غم کو خوشی میں بدل دے گا، اس کی تنگی کو فراخی میں بدل دے گا، اس کے غم کو خوشی میں تبدیل کر دے گا. وہ دعا ہر مسلمان کو جس کا قرآن پر ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ زبانی یاد ہونی چاہیے. اور 2 رکعت والا یہ فارمولہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اس کو ضرور یومیہ نہیں، ہفتہ وار نہیں، مہینے میں استعمال کر کے جو بھی مسئلے اللہ سے حل کرنے کی دعا کریں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ دعا ان الفاظ میں مانگی، 2 رکعت نماز ادا کر کے پھر یہ دعا مانگی. دعا تھوڑی سی لمبی ہے لیکن اس دعا کی ایک لفظ پر بھی بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، جس پر میں شاید کوئی الفاظ کہہ بھی نہ سکوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دعا کریں اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اللہ میں بھی تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری باتی کا بھی بیٹا، میں بھی غلام، میرا باپ بھی غلام، میری ماں بھی غلام، میں جلدی پوچھتی اللہ تیرا فرما بردار بندہ ہوں. میری فطرت میں بندگی غلامی فرما برداری کی ہے. یہ اعلان کرے اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. مجھے یہ زیب ہی نہیں ہے کہ میں سرکشی کروں، میں تو غلام ہو گیا، میرا بندہ ہوں. ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں. جس کو بندے کو پیشانی سے پکڑے پھر ہلنا جھولنا سرکشی کرنا ناممکن ہوتا ہے. میری پیشانی تیرے ہاتھ میں. ماذن فی حکم کا، میرے اس وجود میں تیرا ہی حکم چل رہا ہے، میں اس کا فرمان بردار تیرے احکام کا. عدل فی قضاء، اور میرے بارے میں تو نے جو بھی تقدیر میں فیصلہ کیا ہے وہ میرے وجود پر نافذ ہے، وہی چل رہا ہے. میں تیرے تقدیر کی فیصلے پر راضی ہوں، بغاوت نہیں کروں گا، سرکشی نہیں کروں گا. اسألک بکل اسم ہوا لک، میں تیرا جو بھی نام ہے اس کا واسطہ دے کر کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، جو بھی تیرا نام ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہے، اللہ کے ناموں کا واسطہ دے دے کر کے اللہ سے دعائیں مانگو کرو، اللہ کا اپنا حکم ہے. سمیت به نفسک، تو نے وہ نام اپنا رکھا، او انزلتہ فی کتابک، یا آپ نے اس کتاب یا کسی بھی اور کتاب میں اس نام کو اتار اپنے نبی کو سکھلایا، اس کی امت کو سکھلایا. او علمتہ احدا من خلقک، یا کسی بھی مخلوق، انسان کو، جن کو، پرندوں کو، جس کو بھی آپ نے سکھایا اس نام کا بھی واسطہ. اور استأثرت به فی علم الغیب عندک، اور اس نام کا بھی واسطہ جس کو تو نے کسی کو بھی نہیں سکھایا.
نہ انسان کو، نہ جن کو، نہ فرشتوں کو، نہ جبریل کو، اور نہ کسی کتاب کا، اپنے علم غیب میں اپنے پاس محفوظ رکھا. ان تمام اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر کے اللہ سے دعا مانگے. پھر دعا کے الفاظ یہ ہیں: ان تجعل القرآن ربیع قلبی. دعا یہ کہ اللہ میرے دل، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. الفاظ پر تھوڑا سا غور لیے تدبر آیا کی، اگر اس پر غور کریں ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ قرآن کو میرے دل کی بہار قرار دے، میرے دل کی بہار بنا دے. قرآن دل کی بہار بننے کی اہلیت رکھتا ہے، تبھی تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھا رہے ہیں. اور دل کی بہار سے مراد ہے کہ آپ کی تمام پریشانیاں، تنگیاں، غم، رنجشیں دور ہو جائے اور آپ حشاش بشاش ہو. جو اللہ نے دے رکھے قناعت نصیب ہو جائے، جو اللہ نے دین دیا ہے اس میں استقامت نصیب ہو جائے، دین پر عمل کرنے میں آپ کو سکون ملے، مسئلے سکون ملے. یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. وجلاء حزنی، میرے غم پریشانی کو جلا کر کے بہا کر کے لے جانے والا بنا دے. وذهاب ہمی، میری پریشانی کو دور کرنے والا. ونور صدری، اور میرے سینے کی نور بنا. اس قرآن میں یہ قرآن دل کی بہار، غم اور پریشانی کو دور کرنے والا، دل کا سینے کا نور بننے کی اہلیت رکھتا ہے. تو تبھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی. پھر ہم بندے ہیں، وہ خالق ہے، ہم مانگتے ہیں اور وہ داتا ہے. نبی علیہ السلام سب سے پاکیزہ، سب سے افضل بندے اللہ کے. اس نے دعا کا طریقہ ہمیں سکھایا. اس نے اللہ کے تمام اسماء حسنہ کا واسطہ دے دے کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کی. تو محمد کریم سے زیادہ بہتر مانگنے والا کوئی آیا نہیں، اور اللہ سے زیادہ عنایت کرنے والا کوئی موجود ہی نہیں. جب یہ طریقہ ہم اپنائیں گے اور پھر دعا یہ نہ کہ اللہ میری دنیا میں مال بڑھا دے، فیکٹریاں بن جائیں، بلکہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے غم پریشانی کو دور کرنے والا اور میرے سینے کا نور بنا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی ہر پریشانی، غم، دکھ کو دور کر دیتا. قرآن کے اندر یہ اہلیت ہے. اس لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ اس قرآن کو دل کی بہار بنانے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے: یا اللہ ہم تیری مخلوق ہیں، ہم محتاج ہیں، ہدایت تو نے نصیب فرمائی. ہمارا ذاتی کوئی کمال یا ہمارا تجربہ یا ہمارا کوئی علم نہیں ہے. تو اگر ابو طالب کو محروم کر سکتا ہے، ابو جہل کو محروم کر سکتا ہے، ہمیں بھی محروم کرنے کی قدرت ہے تیرے پاس. لیکن تو نے انہیں محروم کر کے ہمیں نوازا. اب مہربانی کر کے ہمیں اس دین پر استقامت نصیب فرما اور اسی دین پر ہمارا خاتمہ فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. میرے بھائی، یہ قرآن ہی سے متعلق ایک پیغام یہ بھی ہے کہ کرونا کی سیاست میں تمام حکمران، تمام ملک اصل میں قرآن اور عوام کو دور کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے مسجد اور مدرسے کی جو رونق ہوتی تھی، قرآن ہر جگہ پڑھا جاتا تھا، حفظ ہوتا تھا، وہ رونق ماند پڑ گئی ہے. میں بھی کوٹ ادو سے آیا ہوں. ہمارے پاس بھی معہد شریع و سنا کے نام سے ادارہ ہے جہاں 2000 طلبہ اب بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہماری 3 مہینے کی تنخواہ جون، جولائی، اگست کی باقی ہے اور درمیان 2 مہینے 3 مہینے میں دے دی. اب بھی یہ جو مہینہ گزر گیا دسمبر کی تنخواہ ہم نہیں دے سکے. آپ احباب سے طلباء علماء کی سرپرستی کرتی ہوئی اس ادارے کے ساتھ جو بھی تعاون فرمائیں گے، میں آپ کا تعاون ان طلباء اور علماء تک پہنچانے کا ذمہ دار ہوں. اللہ مجھے آپ کی دی ہوئی امانت
ان تک پہنچانے کی توفیق بھی نصیب فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اس گھڑی کے مطابق ٹائم پورا میں تو نہیں دیکھا، 5 منٹ میرے پاس ہیں، تو اس میں جو بات میں نہیں بتا سکا وہ بتانے کو مجھے اللہ نے موقع دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو رہنمائی فرمائی ہے یقیناً وہ ہمارے لیے مفید ہے. آپ کی رہنمائی میں سے ایک رہنمائی یہ بھی ہے کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریض بیمار لوگوں کا علاج کروا لیا کرو صدقہ دے کر. صدقہ کرنا اس نیت سے کہ میری فلانی بیماری ہے، میرے والد کی، والدہ کی، بیوی کی، بچوں کی فلانی بیماری ہے، اللہ اس بیماری سے اس مریض کو شفا دے گا، تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ تعالی ضرور شفا دے گا. یہ ہے نقل. ویسے بھی نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث کے مطابق الصدقۃ رد البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. اور دنیاوی نقل ایک اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما نقصت صدقۃ من مال بل تزید بل تزید بل تزید، کہ کبھی بھی صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ ضمانت دے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا بل تزید بل تزید بل تزید، بلکہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے. اس طرح فرمایا جو بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کی ہولناکی سے اس کو محفوظ رکھتا ہے. اس ہولناکی سے کہ جو 50,000 سال کا لمبا دن ہوگا، 50,000 سال، اور سوانحے پر سورج ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اس دن جتنا غصے ہوں گے اس سے پہلے اتنا غصہ کبھی نہیں کیا ہوگا. اور اس دن لوگ خون، پسینہ، پیپ، زناکار مرد اور عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والی غلاظت کے اندر کچھ لوگ گھٹنوں تک، کچھ ٹخنوں تک، کچھ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. لیکن اگر اللہ نے کسی کی صدقے کو قبول کر لیا ہے جیسا اخلاص پر کیا ہو، الرجل فی ظل صدقتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا. لوگ سورج کے گرمی کے اندر سڑ رہے ہیں، جل رہے ہیں، اپنے خون پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا میرا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا ہے تو کل قیامت کی اس ہولناکی سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے گا. دوسرا، اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ کریم ہے اور شکور ہے. اس کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی اعمال کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے، معمولی اس عمل پر بہت زیادہ جزا دیتا ہے، اور وہ مسلسل دیتا رہتا ہے. نبی علیہ السلام کی فرمان کے مطابق اگر کوئی انسان صدقہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر کے اس کی ایسی پرورش کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے جیسے آپ میں سے کوئی گھوڑے کا شوقین اپنے گھوڑے کے چھوٹے بچے کا خیال رکھتا ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے، یا جو بھی انسان کو جانور پرندے پسند ہے اس کا خیال رکھتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندے کے صدقے کو ایسا ہی پالتا ہے، پرورش کرتا ہے. اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اگر مثال کے طور پر کسی 10 سال کی عمر میں 20 سال کی عمر میں کوئی صدقہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے 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 پہاڑ کے برابر اس کو لوٹا دیتا ہے. حدیث میں جو آتا ہے کہ بندے کو اللہ کہے گا یہ تیرا صدقہ ہے. وہ تھر تھر کانپ رہا ہوگا، اللہ میرے پاس تو کشے کوئی چیز نہیں ہے، اتنا بڑا صدقہ میرے پاس کہاں سے آ گیا، میں تو تھا ہی غریب. اللہ فرمائے گا تو نے جو فلاں صدقہ کیا تھا وہ 10 روپے تھا، ایک بندے کو روٹی کھلائی تھی، میں نے اس کو قبول کر کے اس کو پالا اور آج اس کا آپ کو ایوارڈ دے رہا ہوں پہاڑوں کی سوچ. تو ہمارا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ. جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو توفیق دے اس میں کمی نہ کرے. اس لیے بھی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ جو دنیا کے اندر ہم سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اس مجلس میں بھی کچھ لوگ امیر ہوں گے، کچھ غریب ہوں گے، کوئی کارخانہ دار ہوں گے، کوئی مل مالک ہوں گے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما تنصرون وترزقون لضعفائکم. یہ تمہیں جو رزق مل رہا ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی لاکھ پتی ہے، کوئی ارب پتی ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر ہے، کوئی جنرل ہے، تم سب کو جو رزق مل رہا ہے یہ تمہارے مابین جو کمزور اور بے بس لوگ رہتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ سب کو رزق دے رہا ہے. مجھے اور آپ کو کبھی یہ غلط فہمی نہ رہے کہ چونکہ میں تجارت کے اصول، کاروبار کے اصول، جائز ناجائز کے اصول زیادہ جانتا ہوں، میں جدی پشتی کاروباری رہا ہوں، اس لیے میرے رزق میں کشادگی ہے اور میرے در پہ میرے دسترخوان پر کئی غریب کھا جاتے ہیں. کبھی یہ خیال نہ آئے. حدیث بتاتی ہے کہ تمہیں جو رزق مل رہا ہے یہ تمام دنیا والوں کو جو رزق مل رہا ہے، کروڑ پتیوں کو، ارب پتیوں کو، اللہ صرف غریب لوگوں کی وجہ سے کہ ان کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے اور انہیں اللہ بھوکا نہیں مارتا، اس لیے سب امیر کو دیتا ہے کہ وہ بھوکے نہ مر جائیں، سب کو اللہ رزق دے. لہذا جو غریب، یتیم، بیوگان آپ کے محلے میں ہیں، جو طلباء ہیں، علماء ہیں، ہر چیز میں مہنگائی آ گئی. علماء اور طلباء کے لیے کیا کیا ہم نے؟ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی سرپرستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا ومساجدنا ومراكزنا بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سب کی سیدھی کر رہے ہیں بھائی، سب سیدھی کرنا نماز کا حصہ ہے. استووا واعتدلوا رحمكم الله.